السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حافظ ابو سفیان نعمانی اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوسی کلاسز۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں قرآن پاک کو کیسے سیکھیں۔ جیسا کہ ہمارا ٹاپک رہا ہے شروع سے کہ قرآن پاک کو ہم کس طریقے سے سیکھ سکتے ہیں، کتنی آسانی کے ساتھ سیکھ سکتے ہیں، تو وہ تمام چیزیں ہماری ویڈیو میں پائی جاتی ہے۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے یہ سبق نمبر 14 ہے، جس کا نام ہے رائے ساکنہ و مشددہ۔ آپ لوگ کو ایک ضروری میسج یہ دینا ہے کہ آپ لوگ جب بھی ہماری ویڈیو کو دیکھیں تو آپ اپنے ویڈیو کی کوالٹی کو یوٹیوب سے اس کی کوالٹی کو بڑھا لیں تاکہ آپ کو پڑھنے میں آسانی ہو، ٹھیک ہے۔ آپ تو 720 پہ بھی کر سکتے ہیں یا 360 سے آگے رکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیے، یہاں پر ہم بات کرنے والے ہیں تختی نمبر 14 کی، جس کا نام کیا ہے؟ رائے ساکنہ و مشددہ، رائے ساکنہ و مشددہ۔ تو آئیے ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اس سے پہلے ایک درخواست ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ آئیے ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کیا لکھا ہوا ہے۔ یہاں پر لکھا ہوا ہے تختی نمبر 14 رائے ساکنہ و مشددہ۔ آگے کیا لکھا ہوا ہے؟ جزم والی راہ کو رائے ساکنہ کہتے ہیں اور تشدید والی راہ کو رائے مشددہ کہتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ جزم، جیسا کہ ہم نے پہلے بتایا تھا کہ جس حرف کے اوپر یہ چھوٹا سا دال جو آپ کو دکھ رہا ہے راہ کے اوپر، یہ والا جس حرف کے اوپر آ جاتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ ساکن ہو جاتا ہے۔ وہ حرف کیا ہو جاتا ہے؟ ساکن ہوتا ہے، اور یہ چھوٹے سے دال کو جزم کہتے ہیں۔ تو یہی بات پر یہاں پر سمجھا رہا ہے کہ جزم والی راہ کو، یعنی جس راہ کے اوپر جزم لگا ہوگا اس کو رائے ساکنہ کہتے ہیں، اور جس راہ کے اوپر یہ تشدید لگا ہوگا اس کو رائے مشددہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ تشدید کو مشدد کہتے ہیں۔ تو یہاں پر بس اتنا اوپر والا لائن میں تھا۔ آگے دیکھیے، کہہ رہا ہے زبر یا پیش ہو تو راپور ہوگی، یعنی زبر یا پیش ہو تو کیا ہوگی؟ راپور ہوگی، اور زیر ہو تو باریک ہوگی۔ مطلب کیا ہے کہ جب بھی زبر یا پیش ہوگا تو وہ راہ موٹی آواز سے پڑھی جائے گی، اور اگر زیر ہوگا تو کیا ہوگی؟ باریک ہوگی۔ آگے دیکھیے، رائے ساکنہ سے پہلے زبر یا پیش ہو تو راپور ہوگی اور زیر ہو تو باریک ہوگی، رائے ساکنہ باریک ہوگی۔ آگے دیکھیں، یہاں پر کہہ رہا حروف مستعلیہ 7 ہیں۔ حروف مستعلیہ کہتے ہیں وہ حرف کو جو موٹی آواز سے پڑھی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ کیا ہے یہاں پر؟ خا، صاد، ظا، غین، طا، قاف، خا، ظا، جن کا مجموعہ کن کو کہتے ہیں؟ ایک ساتھ جمع کو مجموعہ کہتے ہیں۔ اس کا کیا کہہ رہا ہے؟ خص زغتن قز، یعنی ایک ساتھ اگر ہم اس کو یاد رکھیں گے تو کیسے یاد رکھیں گے؟ خص زغتن قز، یہ اس کا مجموعہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر ایک بار اور دیکھیے کیا کہہ رہا ہے کہ اس سبق میں را کو پڑھ کر کے پڑھنا، یعنی اس سبق میں کیا کرنا ہے؟ را کو موٹی آواز سے پڑھنا ہے۔ تو پڑھیں یہاں پر ارسلنا، موٹی آواز سے را کو جو پڑھیں گے تب منہ بھر کر آواز نکالیں گے۔ ارسلنا، اس کا ہجے کیسے کریں گے؟ حمزہ را زبر او، سین لام زبر سل، ارسل، نون الف زبر نا، ارسلنا، صرف را پڑھیں گے تبھی موٹی آواز نکلے گی، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیں، قرآن، قاف را پیش قر، حمزہ کھڑا زبر آ، قرآ، نون دو پیش نون، قرآن، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارا دوسرا ہو گیا۔ آگے دیکھیے، یغررک، یغررک کیسے پڑھیں گے؟ یا غین زبر یغ، را پیش رور، یغرور، کاف زبر کا، کیا ہوگا؟ یغررک۔ تو یہاں پر دیکھیے، ربما، را کے اوپر پیش ہے، با زبر با، را پیش رو، با زبر با، ربا، میم الف زبر ما، ربما، ٹھیک ہے۔ تو اوپر والی لائن ہماری مکمل ہوئی۔ آگے دیکھیے، رؤوف، رؤوف، را زبر را، حمزہ واو پیش او، رؤ، فا دو پیش فن، رؤوف، ٹھیک ہے۔ میم سین پیش مس، تا زبر تا، مستا، قاف را زر قر، مستقل، را دو پیش رن، مستقل۔ آگے دیکھیے، مرتن، میم زبر ما، میم را زبر مر، را زبر را، مر، تا دو زبر تن، مرتن۔ تو یہاں پر اس طریقے سے ہم پڑھیں گے۔ آگے دیکھیں، برن، کیا لکھا ہوا ہے؟ برن، با را زر بر، را دو پیش رن، برن۔ تو یہ تو ہجا کرنے کا طریقہ تھا، آپ بھی ہجا کر سکتے ہیں، ہم ایسے بھی پڑھ لیتے ہیں۔ رب ارجعونی، رب ارجعونی، را با زبر رب، با را زر بر، ربر، جیم زیر جی، ربر جی، عین واو پیش عو، رب ارجعو، نون زیر نی، رب ارجعونی۔ تو اس طریقے سے اس کو پڑھیں گے۔ آگے لکھا ہوا ہے، امر تاب، حمزہ زبر
میم را زیر مر، امر، تا الف زبر تا، امر تا، با واو پیش بو، امر تابو، امر تابو. آگے دیکھیے آگے کیا لکھا ہوا، ارجعی، حمزہ را زیر ار، جیم زیر جی، ارجی، عین یا زیر عی، ارجعی، ارجعی. ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے ہم پڑھیں گے. آگے دیکھیے کیا لکھا ہوا، فرقتن، فا را زیر فر، قاف زبر قا، فرقا، تا دو پیش تن، فرقتن، فرقتن. ٹھیک ہے، آگے دیکھیے میم را زیر مر، صاد الف زبر صا، مر صا، دال الف دو زبر دن، مر سادن، قاف تا زر قی، قاف را زر قر، طا الف زبر طا، قر طا، سین دو زیر سن، قر تاسن، قر تاسن. ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے ہم اس کو پڑھ سکتے ہیں. آگے دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے، امرتو، حمزہ پیش او. یہاں پہ یہ بھی لکھا ہوا ہے، یہاں پر پہلے ہی بتا دیا ہے کہ اس سبق میں را کو باریک کر کے پڑھنا ہے. یعنی یہ نیچے والا جو ہم سبق پڑھیں گے، یہ والا اس میں ہمیں را کو پر نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے، آگے دیکھیے ہم پڑھ لیتے ہیں. امرتو، حمزہ پیش او، یہاں پر حمزہ پیش او، میم را زیر مر، امر، تا پیش تو، امرتو. آگے دیکھیے یہ والی کہ ہم بات کر رہے ہیں، میم نون پیش من، ہا زبر ہا، منہا، میم را زیر مر، منہمر. ٹھیک ہے، کیا لکھا ہوا ہے، منہمر. آگے دیکھیے اس کی ہم بات کریں گے اب، واو صاد زبر وس، با را زیر بر، وس بر. تو یہ بھی ہو گیا ہمارا مکمل. آگے دیکھیے کیا لکھا ہوا ہے یہاں پر، من شر، میم نون زیر من، شین را زبر شر، من شر. کیا لکھا ہوا ہے، شین را زبر شر، من شر، را زیر ری، من شر. ٹھیک ہے، آگے دیکھیے ابھی ہم اس کی بات کریں گے، با را زبر بر، را زیر ری، بر ری. یہ بھی ہو گیا. آگے دیکھیے اب ہم اس کی بات کریں گے، با را زیر بر، را زیر ری، بر ری. تو یہ بھی ہو گیا. آگے دیکھیے ہم اس کی بات کریں گے اب، دا را پیش در، را زیر ری، در ری، یا دو پیش یون، در ریون، در ریون. تو اس طریقے سے ہم اس کو پڑھیں گے. آگے دیکھیے اب اس کی بات کریں گے، اب اس کی بات کریں گے کیا لکھا ہوا ہے، میم سین پیش مس، تا زبر تا، مستا، میم را زیر مر، مستمر، را دو زیر رن، مستمرن. تو اس طریقے سے اس کو پڑھیں گے. آگے یہاں پر دیکھ لیجئے اس کو پڑھیں گے اب، ذریتن، ذا را پیش ذر، را یا ذری، ذری، یا زبر یا، ذریہ، تا دو زبر تن، ذریتن. ایسے پڑھیں گے، ذریتن. آگے کیا لکھا ہوا ہے، تحرم، تا پیش تو، حا را زیر حر، تو حا را زبر حر، تو حر، را زیر ری، تو حر ری، میم پیش مو، تو حرم. تو اس طریقے سے ہم کیا کریں گے، اس چیپٹر کو پڑھیں گے. اور اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ جس را کے اوپر جزم لگا ہوگا وہ رائے ساکنہ کہلائے گا، اور جس را کے اوپر تشدید لگا ہوگا اس کو رائے مشددہ کہتے ہیں. آگے کیا لکھا ہوا ہے کہ را پر جزم یہ زبر یا پیش ہو تو را پر ہوگی، اور زیر ہو تو را باریک ہوگی. اور آگے کیا کہہ رہا ہے، رائے ساکنہ سے پہلے زبر یا پیش ہو تو را پر ہوگی، اور زیر ہو تو رائے ساکنہ کیا ہوگی، باریک ہوگی. آگے کہہ رہا حروف مستعلیہ، یہ والا جو حروف مستعلیہ ہے یہ کتنے ہیں، 7 ہیں. اس کو جو یہ حروف مستعلیہ وہ ہوتا ہے جو موٹی آواز سے پڑھی جاتی ہے. تو کیسے پڑھیں گے، خا، صاد، ضاد، غین، طا، قاف، خا، ظا. تو یہ ہو گیا حروف مستعلیہ، ان کو ہمیں یاد رکھنا ہے. تو امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی. ایک بار پھر سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور اسے اپنے دوستوں کے پاس ضرور شیئر کر دیں. ابھی تک کے لیے بس اتنا ہی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پھر میں انشاءاللہ تعالی تختی نمبر 15 لے کر حاضر ہوں گا آپ لوگ کی خدمت میں.